حیرت کدا میں ماورائے عقل واقعات کے حصہ دوم کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 80 کی دہائی کا ذکر ہے۔ رئیس صاحب کسی کام سے راولپنڈی گئے اور DAV کالج روڈ پر واقع پاکیزہ ہوٹل میں ٹھہرے۔ قیام کے لیے چوتھی منزل پر کمرہ لیا۔ رات کے 12:30 بجے جب وہ بستر پر لیٹے تو اچانک ان کا پلنگ زور زور سے ہلنے لگا۔ پہلے وہ سمجھے شاید زلزلہ آ گیا۔ اسی اثناء میں کمرے میں ایک ہنسی کی آواز گونجی۔ خوف سے برا حال ہو گیا۔ ہمت کر کے اٹھے اور کمرے میں واقع چمنی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے ایک تندور ہے۔ حالانکہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں کوئی تندور نہیں تھا۔ چاروں ناچار بقیہ رات جاگ کر گزاری اور صبح ہوتی وہاں سے نکل بھاگے۔ اس ہوٹل کے مالک کا تعلق دلی کے ایک کاروباری خاندان سے تھا۔ آپس میں ناچاکیاں تھیں، ایک دوسرے پر جادو ٹونا کروایا ہوا تھا۔ بعد ازاں وہ ہوٹل فروخت ہو گیا اور اب اس کی جگہ ایک پلازہ بن چکا ہے۔ اس موقع پر دو اور واقعات بیان کرتا ہوں جو راکم الحروف کی والدہ محترمہ اور چھوٹے ماموں کے ساتھ پیش آئے۔ یہ سن 1967 کی بات ہے۔ والدہ صاحبہ کالج میں پڑھتی تھیں۔ ایک روز ان کی والدہ یعنی میری نانی نے ان کو اور ان سے دو چھوٹے بہن بھائیوں کو سرکلر ریلوے کے ذریعے جو ان دنوں نئی شروع ہوئی تھی سیر کرانے کا پروگرام بنایا۔ طے ہوا کہ یہ لوگ سرکلر ٹرین میں ملیر ہالٹ سے بیٹھیں گے اور آخری اسٹیشن تک جائیں گے اور اسی ٹرین سے واپس آ جائیں گے۔ والدہ بیان کرتی ہیں، ہم ملیر ہالٹ سے سوار ہوئے۔ کچھ دیر بعد اچانک امی میرے پاس سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اسی ڈبے میں ایک کونے میں ایک میلے کچیلے حلیے والا فقیر بیٹھا ہے۔ ٹرین میں دونوں اطراف نشستیں تھیں اور درمیان میں خاصی کشادہ جگہ تھی۔ ڈبہ بھی کافی لمبا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس فقیر کے آس پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہیں۔ امی بھی ان میں جا کر بیٹھ گئیں۔ میں بہن بھائیوں کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی واپس آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس فقیر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا ہے کہ تمہارا آخری وقت یہاں ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں یونیورسٹی روڈ کی ریلوے کراسنگ آ گئی۔ اس زمانے میں اس لک و دک ویرانے میں ہر طرف جھاڑیاں تھیں اور کسی قسم کی آبادی کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ جھاڑیوں کے درمیان ہی سے یونیورسٹی روڈ گزرتی تھی۔ کئی برس بیت گئے۔ کراچی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ نئی اسکیمیں بنتی چلی گئیں اور گلستان جوہر کے علاقے نے سر اٹھایا۔ بھائی نے وہاں ایک فلیٹ لے لیا جس کے سامنے دارالصحت نامی اسپتال تھا جو اب خاصا بڑا اسپتال بن گیا ہے۔ جنوری سن 1994 میں امی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت وہ دارالصحت ہی میں داخل تھیں جہاں ان کو لیاقت نیشنل اسپتال سے 1 ماہ داخل رہنے کے بعد باوجہ اچانک منتقل کیا گیا تھا۔ مجھے اس فقیر کی بات یاد آ گئی جس نے امی کو برسوں پہلے کہا تھا کہ تمہارا آخری وقت یہاں گزرے گا۔ راکم الحروف کے سگے ماموں رئیس اختر صاحب کے ساتھ پیش آنے والا ایک حیرت انگیز قصہ بھی سن لیجیے۔ یہ سن 1976 کی بات ہے۔ ماموں اور ان کے دوست صبور اس زمانے میں ملیر کے مشہور استاد شہاب الدین سے بانسری اور دیگر موسیقی کے آلات کی تعلیم اپنے شوق کی خاطر لیا کرتے تھے۔ ان کی توجہ بانسری سیکھنے پر تھی جس کے شہاب الدین استاد تسلیم کیے جاتے تھے۔ استاد کے پاس پہلے، دوسرے اور تیسرے کالے کی 3 بانسریاں تھیں اور وہ نہایت مہارت سے انہیں بجاتے تھے۔
اور اپنے شاگرد کو یہ فن منتقل کرنے میں خاص دلچسپی لیتے تھے۔ استاد چند خاص مقامات پر اپنے وضع کردہ چند ایسے سر لگانے میں ید طولہ رکھتے تھے جن سے موسیقی کی لے انتہائی پرکشش ہو جاتی تھی اور اس میں ایک خاص قسم کا لوچ پیدا ہو جاتا تھا۔ خاص کر نسیم بیگم کا گایا ہوا گیت نبھوں دا جوڑا، جو یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، وہ انتہائی مہارت سے بجاتے تھے اور رئیس اختر صاحب بھی اس میں خاصی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ سن 1976 میں ملیر کی آبادی کم تھی۔ یہ لوگ ملیر فٹ بال گراؤنڈ، جو ملیر 15 کے عقب میں واقع تھا، اس کی کرکٹ پچ پر رات کے 10 بجے کے بعد بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور رات کا یہ وقت ہی بانسری اور بینجو وغیرہ کے لیے مناسب ہوتا تھا۔ ایک روز جب رئیس اختر بانسری اور صبور بینجو پر نبھوں دا جوڑا بجا رہے تھے، ماحول پرکیف تھا۔ استاد شہاب الدین سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک ان دونوں کو محسوس ہوا کہ ایک کھنک دار آواز ہے جو قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ چند ہی لمحوں میں ان دونوں کے عقب میں وہ آواز تھم گئی۔ رئیس اختر صاحب نے گردن گھما کر بے اختیار پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوخیز لڑکی، ترچھی مانگ، انتہائی گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، بالوں میں بیلے کے پھولوں کی لٹیں، ہرے رنگ کے لباس میں کھڑی ہے۔ انہوں نے بے اختیار سوالیہ نظروں سے استاد شہاب الدین کی جانب دیکھا تو استاد نے آنکھوں اور ہاتھ کے خفیف سے اشارے سے موسیقی کی پریکٹس جاری رکھنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد بیلے کی تیز خوشبو ماند پڑتی گئی اور بالآخر ختم ہو گئی۔ یہ دونوں شاگرد یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی مقامی لڑکی ہے جو بانسری کی آواز سن کر بے اختیار کھنچی چلی آئی ہے۔ گانا ختم ہوا تو رئیس اختر صاحب اور صبور نے استاد سے اس بارے میں پوچھا۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے بولے کہ میں نے تم لوگوں کو کسی وجہ سے گانا نہ روکنے کا کہا تھا۔ یہ لڑکی جنات میں سے ہے، مجھ پر عاشق ہے، میری دھن پر فریفتہ ہے۔ استاد شہاب الدین نے انہیں مزید یہ بتا کر حیران اور پریشان کر دیا کہ ایک روز یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اس واقعے کے اگلے ہی روز رئیس اختر اور صبور کو اطلاع ملی کہ استاد شہاب الدین اچانک انتقال کر گئے ہیں۔ موسیقی کی تعلیم کا سلسلہ رک گیا، محفل اجڑ گئی، مگر کچھ عرصے بعد ان دونوں نے شادیوں کی محفلوں میں پروگرام کرنا شروع کر دیا۔ استاد شہاب الدین کی تینوں بانسریاں ان کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں کراچی شہر کے حالات پرسکون ہوا کرتے تھے۔ کراچی مردم کش نہیں بلکہ مردم خیز شہر ہوا کرتا تھا۔ شادیوں میں موسیقی کے پروگراموں کے انعقاد کا ایک رواج سا ہو چلا تھا۔ یہ پروگرام رات بھر جاری رہتے تھے اور فجر کی اذان کے ساتھ ختم ہوتے تھے۔ سعود آباد ملیر کے علاقے میں ایسی ایک پروگرام میں رئیس اختر اور صبور بانسری اور بینجو بجا رہے تھے۔ نصف رات ہو چکی تھی کہ انہوں نے نبھوں دا جوڑا چھیڑ دیا۔ رئیس اختر بتاتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہی لڑکی جس کی شکل انہیں اس وقت تک اچھی طرح یاد تھی، ایک گوشے سے نمودار ہوئی اور ان کے سامنے ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ ایک عالم وارفتگی میں دھن کی جانب متوجہ تھی اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں حضرات کے اوزان خطا ہو گئے مگر انہوں نے گانا ختم نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ لڑکی وہاں سے جا چکی ہے۔ کب، کہاں اور کس جانب، اس بات کا اندازہ انہیں ہرگز نہیں ہوا تھا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں اور 1 برس تک جاری رہا۔ رئیس اختر اور صبور کو پروگرام کم ملتے تھے مگر جب بھی ملتے اور جس وقت بھی وہ نبھوں دا جوڑا بجاتے وہ لڑکی کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتی تھی۔ ایک روز ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اب وہ کسی پروگرام میں نہیں جائیں گے۔
نیز صبور نے، جن کا بعد میں ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ استاد کی تینوں بانسریوں کو ان کی قبر کے سرہانے دفن کر دیا جائے۔ رئیس اختر صاحب نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور ایک روز ان دونوں نے جامعہ ملیہ کے مشہور و معروف قبرستان میں استاد شہاب الدین کی قبر کے سرہانے بانسریوں کو دفن کر دیا۔ وہ دن آج کا دن انہیں وہ لڑکی کبھی نظر نہ آئی۔ 90 کی دہائی کے وسط میں ایک رات یہ ضرور ہوا کہ رئیس اختر صاحب کی سوتے میں اچانک آنکھ کھل گئی، چوڑیوں کی کھنک سنائی دی اور پھر بیلے کے پھولوں کی تیز جانی پہچانی خوشبو بھی محسوس ہوئی۔ چند برس قبل حیدرآباد سندھ میں ہمارے ایک عزیز نے اپنے نئے گھر میں ہمیں مدعو کیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور ہمارے میزبان ہمیں اپنے گھر کا ایک ایک کمرہ دکھا رہے تھے۔ پہلی منزل پر واقع ایک کمرے میں والدہ داخل ہوئیں، ان کے ہمراہ میں بھی تھا۔ وہ چند ساعتوں تک وہاں رکیں اور پھر یک لخت باہر کا رخ کیا۔ ہم نے کچھ دیر اس گھر میں قیام کیا اور پھر چلے آئے۔ چند روز بعد ہمیں کراچی منتقل ہونا تھا۔ چند ماہ گزر گئے۔ ادھر حیدرآباد والے ہمارے ان عزیز کا بڑا بیٹا اچانک بیمار ہو گیا۔ ہزاروں روپے مختلف ٹیسٹوں پر صرف ہوئے، کراچی کے سب سے بڑے اسپتال سے بھی رجوع کیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ ٹیسٹ کی رپورٹیں نارمل اور ادھر صاحبزادی کی طبیعت میں وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک بزرگ کو بلایا گیا جنہوں نے پورے گھر کو اچھی طرح دیکھا اور معلوم ہوا پہلی منزل کے اسی کمرے میں جنات کا بسیرا تھا جہاں میری والدہ داخل ہوتی فوراً باہر چلی آئی تھیں۔ راکم کی والدہ صاحبہ نہایت کم گو ہیں۔ اس وقت بھی اپنی اسی عادت کی بنا پر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر مذکورہ گھر کا قصہ سننے کے بعد معلوم ہوا کہ والدہ جو ہی اس کمرے میں داخل ہوئیں، ان کی یہ کیفیت ہوئی گویا گردن کے نچلے حصے میں کسی نے برف بھر دی ہو۔ ان کو جھرجھری سی آئی اور فوراً ہی اس بات کا علم ہو گیا کہ اس کمرے میں کچھ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج سے 2 برس قبل کلفٹن کراچی میں واقع ایک معروف مگر اجاڑ اسپتال میں بھی، جو اونچے اونچے سال خوردہ درختوں سے گھرا ہوا ہے، ان کی یہی کیفیت ہوئی۔ میں اس وقت ان کے ہمراہ تھا۔ اسپتال کا کوریڈور ویران اور بوجھل سا تھا۔ ہم لوگ فوراً ہی وہاں سے باہر چلے آئے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی خالہ مرحومہ کے بیان کردہ 2 دلچسپ واقعات بھی درج کرتا چلوں۔ ان کا نام رضیہ رزاق تھا۔ اسی نام سے ان کے مضامین اور افسانے سیارہ ڈائجسٹ، نقش اور اردو ڈائجسٹ میں 60 کی دہائی میں شائع ہوا کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مجھے بہت عزیز رکھتی تھی۔ ان کی شادی سن 80 کی دہائی میں ایک چھوٹے سے شہر میں ہوئی تھی۔ وہ سال میں 2 مرتبہ ہمارے پاس حیدرآباد آتی تھیں اور ان کے آتی گھر میں رونق سی ہو جایا کرتی تھی۔ ٹرین کے سفر کے قصوں سے لے کر دیگر دلچسپ باتوں کا دفتر کھل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے گھر کے ایک گوشے میں بھیڑوں نے راتوں رات چھتا بنا لیا۔ ان کے شوہر نے شام کو کہا کہ کل صبح ایک آدمی آئے گا جو ان کے چھتے کو جلا دے گا۔ اس طرح یہ کچھ تو مر جائیں گی اور باقی اڑ جائیں گی۔ خالہ رات گئے چھتے کے پاس گئیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، کل صبح تمہیں جلا دیا جائے گا۔ اگر خیریت چاہتی ہو تو راتوں رات کہیں چلی جاؤ۔ جی ہاں، اگلی صبح چھتا بالکل خالی تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے، ان کے گھر میں ایک چوہا کہیں سے آ دھمکا۔ اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ چوہے نے رات کی نیند حرام کر دی۔ ادھر آنکھ لگتی ادھر کھڑبڑ شروع۔ ایک روز خالہ نے ضج ہو کر ایک ڈنڈا سنبھالا اور سٹور کا، جہاں سے چوہے کی بھاگ دوڑ کی آواز آ رہی تھی، رخ کیا۔ اندازہ ہوا کہ آواز ٹین کے ایک خالی کنستر کے اندر سے آ رہی ہے۔ انہوں نے لکڑی سنبھالی اور ڈھکن کو ہٹایا
وہ ایک سفید رنگ کا چھوٹا سا چوہا تھا جو کنستر میں گر گیا تھا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش میں چھلانگیں لگا رہا تھا۔ خالہ نے ڈنڈے کو ہاتھ میں تھاما اور چاہا کہ چوہے کو وہیں ختم کر دیا جائے، مگر اگلے ہی لمحے وہ ششدر رہ گئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ چوہا ایک کونے میں سمٹ گیا، اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اگلے دونوں ہاتھ خالہ کے سامنے جوڑ دیے۔ خالہ مرحومہ نے کنستر اٹھایا اور خاموشی سے گلی میں جا کر چوہے کو آزاد کر دیا۔ یہ سن 1998 سے 2000 کی بات ہے۔ میں کراچی میں واقع ایک پیٹرولیم ریفائنری میں بحیثیت ٹرینی انجینئر کام کر رہا تھا۔ وہاں ایک صاحب تھے، خواجہ سلمان۔ انہی کی زبانی میں نے سنا، ایک روز وہ رات کی ڈیوٹی پر تھے۔ 4:30 بجے ٹینک فارم کے ویران حصے سے دفتر کی عمارت کی جانب آتے ہوئے ان کے کانوں میں ایک نادیدہ آواز آئی، ہم نے تمہیں ایک علم عطا کیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ وہ ڈر گئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دفتر آ گئے۔ چند ہی روز بعد ان کو احساس ہوا، انہیں مستقبل قریب کے واقعات کا ادراک ہونے لگا۔ یہ میرے ریفائنری سے وابستہ ہونے سے کچھ ہی عرصہ قبل کا واقعہ تھا، اور پھر میں نے اکثر دیکھا کہ ریفائنری کے مینیجر اور جنرل مینیجر ان کو رستے میں دیکھ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے۔ معلوم ہوا ایک مینیجر تھے جن کی بہن اپنی 9 برس کی بچی کے ہمراہ ٹرین سے کراچی آ رہی تھی۔ گھارو کے قریب ٹرین کا حادثہ ہوا، چند بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 7-8 لوگوں کی موت ہوئی، وہ بچی لاپتہ ہو گئی۔ حکام نے 3 روز بعد اعلان کر دیا مزید لاشیں جائے حادثہ پر موجود نہیں ہیں۔ خواجہ صاحب ان مینیجر صاحب کی پریشانی سے واقف تھے۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ جائے حادثہ ہی پر بچی ایک ڈبے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ ریلوے حکام سے رابطہ کیا گیا، ایک بوگی الٹی پڑی تھی، جب اسے ہٹایا گیا تو بچی کی لاش نظر آئی۔ اس بات کے بعد ہر کوئی خواجہ صاحب کا احترام کرنے لگا، بلکہ لوگ ان سے خائف بھی رہنے لگے۔ ریفائنری ہی میں ایک دوسرے مینیجر صاحب تھے، یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ خواجہ صاحب کو ان مینیجر صاحب نے پیدل چلتا دیکھ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ راستے میں بتانے لگے، خواجہ میرے ایک دیرینہ دوست لندن سے آ رہے ہیں، میں آج 3 بجے ان کو لینے ایئرپورٹ جاؤں گا۔ خواجہ صاحب نے ذرا سی دیر کو آنکھیں بند کیں اور بولے، صاحب آپ کے وہ دوست اب کراچی نہیں آ رہے ہیں، ان کے گھٹنے کے آس پاس پٹی سی بندھی ہوئی ہے۔ مینیجر صاحب حیران ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ شاید خواجہ صاحب کی بات کو مجذوب کی بڑھ سمجھے ہوں گے۔ بہرکیف کچھ ہی دیر میں ان کے اسی دوست کا لندن سے فون آیا۔ معلوم ہوا وہ ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکلے اور ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہو گئے۔ نتیجتاً گھٹنے کی ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی، جس پر ڈاکٹر نے سافٹ پلاسٹر کر دیا تھا۔ خواجہ صاحب کی شہرت بڑھتی گئی۔ وہ ان دنوں ڈیفنس فیز 2 کے ایک فلیٹ میں قیام پذیر تھے۔ لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ وہ بنیادی طور پر ایک سیر تھے، انہیں آنے والے واقعات کا علم ہو جایا کرتا تھا۔ سائلین سے وہ 1 روپیہ بھی نہ لیتے تھے۔ انہی دنوں ان کے کسی معتقد نے طارق روڈ کے قریب واقع جھیل پارک کے قریب ایک کشادہ مکان کی نچلی منزل شام کے وقت سائلین سے ملاقات کے لیے ان کے تصرف میں دے دی۔ خدا جانے اب خواجہ صاحب زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ انہی دنوں ایک روز میں اپنے ایک جاننے والے کو ان کے پاس لے گیا۔ وہ صاحب بہت پریشان تھے۔ خواجہ صاحب نے انہیں درست مشورہ دیا تھا۔ وہ صاحب اپنے ہمراہ چند لوگوں کی جن پر ان کو شک تھا تصاویر لے گئے تھے۔ جادو ٹونے کا معاملہ تھا۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ میں خواجہ صاحب کے برابر بیٹھا انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ وہ ایک ایک تصویر کو دیکھ کر کہتے جا رہے تھے، یہ نہیں، یہ نہیں، اور پھر یک لخت ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہی ہے، یہی ہے۔
بعد ازاں اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ لالو کھیت میں واقع سندھ گورنمنٹ اسپتال کی تیسری منزل پر بابو بھائی نام کے ایک صاحب ہوتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو ان کا 3 روز تک پہنا ہوا کپڑا ہاتھ سے ناپ کر بتا دیا کرتے تھے کہ اس شخص پر جادو کا یا کسی خراب عمل کا اثر ہے یا نہیں۔ وہ سائلین سے پیسے نہیں لیا کرتے تھے۔ رئیس اصغر صاحب ان کے پاس باقاعدگی سے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ راکم کو بھی انہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انہی دنوں میں اپنے 2 قریبی دوستوں کو ان کے اصرار پر بابو بھائی کے پاس لے گیا تھا۔ وہ دونوں انجینئر تھے اور ان کے ساتھ یک لخت عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے۔ اتفاق دیکھیے، دونوں کا مسئلہ بابو بھائی کے علاج سے حل ہوا تھا اور وہ اپنی خوش باش زندگی کی جانب لوٹ گئے تھے۔ ان میں ایک دوست جو ریفائنری ہی میں تعینات تھے، ان کے ساتھ کچھ یوں ہونا شروع ہوا کہ آفس میں بیٹھے بیٹھے ان پر خوف و دہشت کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی اور وہ بعض اوقات کمرے کی دیوار کے ساتھ اکڑوں بیٹھ کر خوف سے کانپنے لگتے تھے۔ ذرا سوچئے کس قدر تکلیف دہ بات ہے۔ NED یونیورسٹی کا فارغ التحصیل انجینئر، زندہ دل، گھر کی جانب سے کسی پریشانی کا شکار نہیں تھا، محبت میں ناکامی جیسا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، کسی مالی دباؤ کا شکار نہیں تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بہت سے پڑھنے والے ایسی تبدیلیوں کو کسی نفسیاتی بیماری کا شاخسانہ بھی سمجھیں گے، کسی سماجی دباؤ کا نتیجہ بھی گردانتے ہوں گے۔ میں نے اپنے اس دوست کو اپنی آنکھوں سے اس کیفیت میں مبتلا ہوتے دیکھا تھا اور پھر بابو بھائی کے علاج کے بعد اسے زندگی کی جانب بھرپور طریقے سے لوٹتے دیکھنے کا بھی گواہ ہوں۔ وہی صدا کا زندہ دل، خدا اس کی مغفرت کرے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ مشرقی وسطی کی ایک آئل ریفائنری میں ایک حادثے کا شکار ہو کر 2 برس قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ کس قدر خوفناک بات ہے کہ لوگ چلتے پھرتے، آپ سے باتیں کرتے، آپ کے وجود، آپ کے روزمرہ زندگی کا گویا ایک حصہ رہتے ہوئے بھی یک لخت آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کسی کتاب میں جرمنی کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا کہا ایک فقرہ پڑھا تھا، اب تو مستقبل بھی ویسا نہیں رہا جیسا ہوا کرتا تھا۔ 8-10 برس ہوئے بابو بھائی کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ میرے ایک دوست اور حیرت کدہ کے پرستار نے، جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، مجھے اپنے ایک حالیہ یعنی سن 2023 کے تجربے سے آگاہ کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں، پچھلے دنوں ہم لوگ جس کرائے کے گھر میں رہتے تھے وہاں سے کسی دوسرے گھر شفٹ ہونا چاہ رہے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے گھر دیکھنا شروع کیے اور کافی ڈھونڈنے کے بعد فیڈرل بی ایریا بلاک 10 میں ایک گھر پسند آیا جس کا کرایہ باقی تمام دیکھے گئے گھروں کے مقابلے میں کافی مناسب تھا۔ ہماری 2 فیملیز کو شفٹ ہونا تھا اور گراؤنڈ پلس فرسٹ فلور پر مشتمل وہ گھر مجھے اور میرے کزن کو بہت پسند آیا۔ کزن نے اپنی والدہ سے، جو میری خالہ بھی ہیں، کہا کہ آپ استخارہ کر لیں۔ اس دوران میں نے اپنے ایک آفس کے ساتھی جو فیڈرل بی ایریا ہی میں رہتے ہیں ان سے بھی ذکر کر دیا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا کافی صاحب علم لوگوں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی وہ گھر دکھا دو اور ہم اسی دن آفس سے واپسی پر وہ گھر دیکھنے چلے گئے۔ وہاں جا کر کچھ ہی دیر میں ان کی شکل پر پریشانی آ گئی۔ پھر انہوں نے گرد و نواح کے گھر بھی دیکھے۔ اس کے بعد وہ مجھے اس گھر کی عقبی گلی میں لے گئے اور وہ گھر دیکھا جو کرائے والے گھر کے عقب میں تھا۔ پھر اس کے سامنے والا گھر دیکھا۔ اسی طرح 2-3 گلیوں میں 6-7 گھر دیکھے جو اس کرائے والے گھر کی سیدھی لائن میں تھے۔ تمام گھروں میں ایک عجیب سی ویرانیت تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ تقسیم سے پہلے کے زمانے میں شہر میں کافی جگہوں پر ایسے دفینے موجود ہیں جہاں غیر مرئی مخلوق کا آنا ہوتا ہے۔
جہاں بھی کوئی دفینہ موجود ہوتا ہے وہ جگہ تو اثر میں ہوتی ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو گھر مخلوقات کی گزرگاہ میں آتے ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ عام طور پر گزرگاہ ایک سیدھی لائن میں ہوتی ہے، جس میں کبھی ایک ہی گلی کے لائن سے سارے گھر آتے ہیں یا کبھی مختلف گلیوں میں ایک سیدھی لائن کے گھر آتے ہیں۔ ایسے گھروں میں رہنے والے مکینوں کے ساتھ آئے دن حادثات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ اگر ان دفینوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے تو ایسا کرنے والوں کے ساتھ بھی بہت برے واقعات پیش آتے ہیں۔ میرے وہ ساتھی اگلے دن مجھے اپنے گھر لے کر گئے اور اپنی گلی اور ملحقہ ساری گلیوں میں ایک لائن دکھائی اور بتایا کہ یہ سارے گھر بھی لپیٹے میں ہیں، اور ایک ایک کر کے بتایا کہ ہر گھر میں کیا کیا مسئلے ہیں۔ کسی گھر میں رہنے والے زیادہ تر لوگ پاگل ہو گئے تو کہیں کے رہنے والے ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایسے گھر جن میں قرآن شریف بکثرت پڑھا جاتا ہے وہاں اثرات کم ہوتے ہیں۔ یہ تمام واقعات اور حیرت کدہ کی اس تیسری جلد کو بھی مرتب کیا ہے راشد اشرف نے۔ انجینئر راشد اشرف، کراچی، اپریل سن 2023۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی، یہ واقعات یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔